تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے ہیں کہ یہاں لوگ رزق کھانے کے بعد جو بچتا ہے ضائع کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ صحابہ کو کھجوریں نہیں ملتی تھیں، یہ کھانا بچا ہوا پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں مدینہ شریف جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر ادب سے حاضری ہو تو بڑی نعمت ہے، اگر ادب میں اور شوق میں اور محبت میں کمی ہو تو پھر خطرے والی بات ہے. آپ سارے راستے میں درود شریف پڑھیں اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے جلدی نہ کریں، پہلے اپنے مکان پہ جائیں، سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر درود پڑھتے ہوئے حضور کی مسجد کی طرف آئیں. اور جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور درود پڑھتے ہوئے چلیں جتنا ممکن ہو ریاض الجنہ میں. ورنہ حضور کے زمانے میں جو مسجد تھی کم از کم اسی میں جا کے 2 رکعت پڑھ لیں، وہ ستون کے اوپر علامت لکھی ہوئی ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ ایسے چلیں. یہاں کے علماء نے، جنہیں تم نجدی اور وہابی کہتے ہو، لکھا ہے کتابوں میں کہ جب چلو تو ایسے چلو کہ خاشعاً خاضعاً متواضعاً، خشوع اور خضوع سے، اور پاؤں پٹک پٹک کے نہ رکھو بلکہ ادب سے رکھو کہ پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو. اب واجہ شریف میں آ کر نہ زیادہ قریب جائیں نہ زیادہ دور کھڑے ہوں. سامنے کھڑے ہونے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین. جو بھی یاد ہو آپ کو. یہ کتابیں دیکھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، پھر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے، چونکہ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے. پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جتنے دن مدینہ منورہ میں رہیں جنت البقیع پہ جائیں، مسجد قباء میں جائیں، شہداء احد پہ جائیں، اور ہر نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کریں. امام ابو حنیفہ کیا تھے؟ مجتہد تھے، اپنے وقت کے امام تھے، اور سب سے پہلے فقہ کی تدوین کرنے والا ابو حنیفہ تھا رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، لیکن ابو حنیفہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ امام شافعی ان کے ایک شاگرد کے شاگرد ہیں، محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے ائمہ ثلاثہ شاگرد ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ ابن المبارک جیسا آدمی، امیر المومنین فی الحدیث، جن کے ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ تو آج کل بغض آ گیا دلوں میں، اللہ دور کرے. کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کو شیعہ ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ کھانا منگواتے ہیں، کوشش تو کریں کہ شیعہ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، لیکن مجبوری ہو تو آدمی کھانا تو کافر کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے، یہودی کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں میرے مدنی کے دوستوں کا بغض ہو، ان سے دوستی کا کیا معنی. کہتے جی کہ عورتوں کے مخصوص مسائل جو ہیں
وہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھی جائے، اچھی بات ہے، ویسے حضور سے عورتیں ہر مسئلہ پوچھتی تھی، یہ تم نے کہاں سے لکھا ہے؟ دین میں کیا شرم ہوتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ایک عورت آئی، ایک بی بی حضور سے کہنے لگی کہ حضور جب حیض سے پاک عورت ہو جائے تو غسل کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا بی بی کپاس لے کے پہلے اپنے بدن کے اندر رکھ لے، کچھ دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے تسلی کرے کہ واقعی خون بند ہو گیا ہے، سفید ہے یا اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگا، تسلی ہو جائے تو پھر اس کے بعد غسل کرے۔ اچھا اب وہ عورت بھی اللہ کی بندی کہتے حضور آپ نے اندر وہ کپاس کیسے رکھے؟ اب یہ باتیں اگر نبی سے پوچھی جا سکتی ہیں تو مولوی مکی سے پوچھ لیا تو کیا ہو گیا؟ بی بی ایسے کہتی میں نے اس کو پکڑ لیا ہوں کہ اللہ کی بندی آؤ میں تمہیں بتا دوں گی کیوں حضور کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو دین کے مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ نہ پوچھنے سے آج ہمارے گھرانے برباد ہو گئے۔ اتنی دیر میں اگر درود شریف پڑھ لو تو کیا خیال ہے گناہ ہوگا؟ یعنی اب درود شریف پڑھنے کے لیے بھی حاجیوں کے لیے سپاہی کھڑا کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں حاجی دیکھے نا کسی کے منہ سے لبیک سنا ہے نہ درود سنا۔ آپ یاد کریں جب ہم بچے تھے نا پڑھتے تھے تو حاجی جب آتے تھے یقین کریں محلے گونج اٹھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اسی طرح حرم کے چاروں کونے میں درس ہوتے تھے، بڑے بڑے جید علماء کرام فہول العلماء بیٹھے ہوتے تھے، اور ہر طرف سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور فرماتی ہیں کہ جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے، اور جو مجھ پہ سلام کہے اللہ اس پہ سلام کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں اور اتنے دین سے لا تعلق ہو گئے ہیں کہ درود پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے اور لبیک کہنے کے لیے بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے لبیک پڑھا دیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھایا تو چپ ہے۔ عرفات کے میدان میں بھی کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، مینا میں بھی کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، مکے میں بھی کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں ایئر کنڈیشن چلا کے سوئے ہوئے ہیں، نہ لبیک ہے نہ درود ہے۔ پتہ نہیں پھر حج کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ یہ مجھے ایک خطرہ ہے، یاد کرو اللہ کرے میری بات غلط ہو، کہ شاید ہم اتنے شقی ہو گئے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا درود پڑھنے نہیں دے۔ ہماری شقاوت کی دلوں پہ زنگ لگ گئی، دل میلے، شیشہ دیکھو نا جی، میلا ہو جائے زنگ لگ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، دلوں میں جب زنگ لگ جائے تو درود شریف کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے سارے شوق سے، محبت سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سرزمین حرم میں بیٹھے ہیں اور کعبے کی دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ہم نے درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔